السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ کیا حال چل ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہنستا مسکراتا اور دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ میں ہوں استاد معین اختر اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک بندہ زندگی میں کانفیڈنس کیسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس میں کن کن چیزوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کانفیڈنس ہے کیا، اور اوور کانفیڈنس کیا ہے، اور جو ہم کمپیریزنز کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ان میں کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپر کانفیڈنس جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بہت اہم سمجھتا ہے اور خود کو انتہائی غیر اہم سمجھتا ہے یا خود کو کمتر سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی کہ وہ دوسروں کو بڑا آئیڈیلائز کرتا ہے، بہت جناب زبردست سمجھتا ہے ہر لحاظ سے، اور خود کو کمتر سمجھتا ہے، تو اس سے سیلف انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے، ان کے لیک آف کانفیڈنس کا وہ شکار ہو جاتا ہے، خود اعتمادی اس میں نہیں آتی، اس پہ کانفیڈنس نہیں آتا۔ دوسرے ایک کیس ہو سکتا ہے جب بندہ دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دے اور خود کو بہت اعلیٰ سمجھنا شروع کر دے، یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے۔ یعنی کہ بندہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، خود کو بہت اعلیٰ و عرفہ اور ہر معاملے میں ہر لحاظ سے دوسروں سے آگے سمجھتا ہے، خود کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر اور غیر اہم سمجھتا ہے، تو ایسا بندہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ بندہ تکبر اور غرور اس کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ ایسا بندہ بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ ہو سکتا ہے وہ مختلف ایریاز میں بہت ساری اچیومنٹس کر لے، لیکن وہ اچیومنٹس کے بعد بھی وہ بندہ جو ہے خالی ہی رہتا ہے، اس کی اصل کامیابی سے وہ بہت دور ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اوور کانفیڈنس ہے یہ بھی ریئل کانفیڈنس نہیں ہے۔ تیسرے کیس ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دوسروں کو بہت اہم سمجھتا ہے لیکن خود کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتا ہے، تو یہ ہے دیٹ از ریئل کانفیڈنس، اور وہ اس بیس پہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو یا دوسروں کو پیدا کیا ہے اور ان سب کو اپنی بہترین مخلوق قرار دیا ہے، اسی نے مجھے بھی تو بہترین مخلوق کہا ہے، یعنی کہ میں بھی تو انسان ہی ہوں، تو جب میں بھی اشرف المخلوقات ہوں، باقی بھی سارے کے سارے اشرف المخلوقات ہیں جتنے بھی انسان ہیں، تو وہ سب کو اہم سمجھے گا اور ساتھ ہی ساتھ خود کو بھی انتہائی اہم سمجھے گا، کمتر نہیں سمجھے گا۔ یہ بندہ ہے جو کہ ریئل کانفیڈنٹ ہو سکے گا انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ چند ایک ایسی پریکٹسز دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بندہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے، کون کون سے ایسے طریقے ہیں جن پہ وہ چلے تو اس کی زندگی میں کانفیڈنس آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں ہم کانفیڈنس کو کچھ چیزوں کے ساتھ کنفیوز نہ کر دیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار اگر یہ فلاں بندہ جو ہے یہ دوسروں کے سامنے جا کے بول لیتا ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، تو وہ کانفیڈنٹ ہے، میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں، یہ بات غلط ہے۔ پبلک سپیکنگ یا پریزنٹیشن سکلز یہ کوئی اور چیز ہے، جبکہ کانفیڈنس جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بندے میں دوسروں کے سامنے بات کرنے کا یا دوسروں کے سامنے سارے کراؤڈ کے سامنے جا کر بولنے کی ایبلٹی تو موجود ہو، وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو، یہ پاسبل ہے، اس میں کانفیڈنس نہ ہو، ریئل کانفیڈنس نہ ہو۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک بندہ کانفیڈنٹ تو ہے لیکن وہ دوسروں کے سامنے بول نہیں سکتا، مطلب یہ بھی پوری طرح سے ممکن ہے۔ یہ والی چیز دوسروں کے سامنے بولنے سے مراد ہے کہ اگر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے سامنے اگر کوئی اسپیچ کرنی ہے تو اسپیچ نہیں کر سکتا، حالانکہ کانفیڈنٹ ہے، یہ پاسبل ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک اسکل ہے نا، یعنی کہ جب ہم پبلک اسپیکنگ کی بات کرتے ہیں دیٹ از اے اسکل، تو اینی باڈی کین لرن دیٹ اسکل۔ تو ایک بندہ اگر کانفیڈنس اس میں نہیں بھی ہے، اعتماد نہیں بھی ہے، تو بھی وہ اسکل سیکھ کے تو اس اسکل کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے، اور این ممکن ہے اس میں کانفیڈنس پھر بھی نہ ہو۔ تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کون کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس پر عمل کرنا شروع کریں گے ہماری زندگی میں کانفیڈنس آنا شروع کر دے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی دوسروں کے ساتھ ہم خود کو کمپیئر کریں، ہم نے کبھی بھی ان کے پلس پوائنٹس کو اپنے نیگیٹو پوائنٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا۔ اچھا، یہ دیکھیے گا، یہ ہم اکثر غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے پلس پوائنٹس کو لیتے ہیں اور اپنے نیگیٹو پوائنٹ، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے یار فلاں میرا جو دوست ہے نا وہ بڑا زبردست کرکٹر ہے، اس کی بیٹنگ کیا بات ہے، وہ ایک ایک اوور میں 4 5 چھکے لگا دیتا، مجھ سے ایک بھی نہیں لگتا۔ اب کیا ہے کہ وہ اس کی بیٹنگ جو اس کی اسٹرینتھ ہے اسے اپنی ویکنیس کہ اس کی جو بیٹنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے۔ یہ کمپیریزن ہے ہی غلط سرے سے۔ کیوں؟
ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ تو کرکٹر، وہ تو بیٹسمین بہت اچھا ہو اور آپ بالر اچھے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کرکٹر زیادہ اچھا ہے، آپ فٹ بالر زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کرکٹر زیادہ اچھا ہے، آپ لوگوں کو ڈیل کرنے میں زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں اس سے. ہو سکتا ہے کہ وہ جناب چھکے بڑے لگا دیتا ہے، لیکن آپ روٹھے ہوں میں صلح کروانے کے حوالے سے اس سے کہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ساری چیزیں، اس کا مطلب ہے کہ یو ڈو ہیو سم پازیٹیو اسپیکٹس، آپ کے ہیں پازیٹیو چیزیں آپ میں ہیں، اور آپ بہت ساری ایریاز میں سپر سکسیزفل ہیں، اس سے کہیں آگے ہیں. لیکن آپ ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے سارا فوکس کر رہے ہیں ان چیزوں پر جو اس میں ہے آپ میں نہیں ہے. اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. اگر تو کمپیریزن کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس کا اگر پلس پوائنٹ لیتے ہیں تو اپنا بھی پلس پوائنٹ لیجئے. وہ بندہ بیٹسمین بہت اچھا ہے، وہ بندہ کرکٹر بہت اچھا ہے، تو آپ اسے آپ اپنا کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ بھئی میں لوگوں کو ڈیل کرنا اس سے کہیں زیادہ اچھا جانتا ہوں. تو اب اگر کمپیئر کریں گے تو ایکول ہے بھائی. دیکھیے ایک ایپل کو ایک اورنج کے ساتھ آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ ایپل جو ہے، جو سیب ہے، اس کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں. جو اورنج ہے اس کی اپنی کریکٹرسٹکس ہیں. اگر وائٹامن سی کی بات کریں گے تو اورنج آگے ہے، اور اگر آئرن کی بات کریں گے تو ایپل آگے ہے. تو دونوں ڈیفرنٹ ہیں. تو اسی طرح سے دنیا میں ہر شخص ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایوری ون از یونیک، کمپلیٹلی یونیک. تو ہاؤ کین یو کمپیئر یور سیلف ود ادرس؟ تو اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر کمپیئر کرنا ہے، اس کا پلس پوائنٹ ہے تو اپنا بھی پلس پوائنٹ لیں، چاہے وہ کسی اور ایریا میں ہو. اور اگر اپنے کسی ویکنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کی بھی ویکنس کی بات کریں، چاہے وہ کسی اور ایریا میں ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ وہ بندہ جو بیٹسمین بہت اچھا ہے، وہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی کہ وہ لوگوں کو ڈیل کرنے میں ویک ہے، تو آپ لوگوں کو ڈیل کرنے میں تو آگے ہیں لیکن آپ بیٹنگ میں اتنے اچھے نہیں جتنا وہ ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں گے تو یو آر بوتھ ایکول اس لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو بتایا گیا نا، جو پرنسپلز سکھائے گئے ہیں کامیابی کے اور کانفیڈنس وغیرہ کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ شکر گزار ہونا شروع کیجیے. شکر گزاری سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے ان پوائنٹس کو کاؤنٹ کیجئے، ان پوائنٹس کے بارے میں سوچئے، ان پوائنٹس کے بارے میں غور و فکر کیجئے جو آپ میں اچھے ہیں، جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ، جو یعنی کہ آپ کے پاس گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں موجود ہیں جس میں آپ نیچرلی دوسروں سے آگے ہیں، انہیں پالش کرنا شروع کریں، ان پہ فوکس کرنا شروع کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ میں، جیسے میں ایک مثال کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ میں بہت زیادہ ہم جو ہے نا وہ ڈی ٹریک نہ ہو، ہم ایک ہی پوائنٹ پہ رہیں، کہ جیسے آپ میں اگر لوگوں کو ڈیل کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہے کمپیریٹیولی، اسے پالش کر کے تو اس سے زیادہ خیر بانٹنے کی کوشش کریں. تو کیا ہوگا؟ آپ کی کانفیڈنس میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا. جو بندہ بانٹنے والا ہوتا ہے نا، دینے والا، اس کی زندگی میں آتا بہت زیادہ ہے. یہ اصول سیکھ لیجئے. اور حدیث میں جو آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ تمہیں سے بہترین وہ ہے، یا لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. آپ یہ دیکھیے آپ کے پاس کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو کہ آپ جس میں گاڈ گفٹڈ ہیں، تو آپ نے ان کے ذریعے سے کتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے، جتنا آپ زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے چلے جائیں گے، اس سے آپ کی خیر، آپ کی طرف سے لوگوں تک خیر اور بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ اس میں اور زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کمپیریزن جب کرنا ہے نا، اگر آپ شکر گزار ہونا چاہتے ہیں تو دنیاوی طور پہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے پیچھے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے دنیاوی طور پہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کمتر ہیں، اور دینی لحاظ سے انہیں دیکھیں جو آپ سے آگے ہیں. یعنی کہ سیم سرکمسٹانسز میں جو بھی صورتحال ہے، آپ دیکھیں یار نیکیاں کرنے میں کون آپ سے آگے ہے، آپ اس سے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ شکر گزاری کا ایک پہلو ہے. یار کون سی چیزیں جو دنیاوی طور پہ میرے پاس زیادہ ہیں کہ دوسروں کے پاس کم ہیں، کمپیریٹیولی مانیٹری ٹرمز میں وہ کم ہیں، اس میں کیا ہوں گے؟ پھر آپ شکر گزار ہوں گے. کیوں؟ آپ اپنے پلس پوائنٹس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور آپ انہیں پالش کیجئے جیسے میں نے عرض کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں لوگوں کو اس سے کیسے آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں، یہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ایک اور انالوجی ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک بندہ مانگنے والا ہے اور ایک بندہ دینے والا ہے، دونوں میں سے کانفیڈنٹ کون ہوگا زیادہ؟ دوبارہ، ایک بندہ ہے وہ گری کے نکر پہ کھڑا ہو کے یار مانگ رہا ہے کہ یار آپ کی مہربانی، اللہ کے ولی مجھے دے دو. بعض کا واقعی کوئی بندہ مجبور بھی ہو جاتا ہے، اسے فی الحال نہیں ڈسکس کر رہے. یا کوئی بندہ ایون کہ یار کسی سے ادھار لینے کے لیے جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو ادھار دے رہا ہوتا ہے
کانفیڈنس اس کا زیادہ ہوتا ہے جو کہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، کانفیڈنس اس کا زیادہ ہوتا ہے، یا جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے؟ ہم عمومی طور پہ یہ جانتے ہیں جو بندہ دینے والا ہوتا ہے نا، اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کیا لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آنا شروع ہو جائیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے کانفیڈنس میں کتنا تیزی سے اضافہ ہوگا۔ جو بندہ لوگوں کے زیادہ کام آتا ہے اس کے کانفیڈنس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندہ ہر وقت لوگوں کو رگڑا لگانے کے چکر میں سوچتا رہتا ہے کہ یار میں اسے چھرا کیسے لگاؤں، اس کا میں حق کیسے ماروں، جو اس کے ساتھ میں 2 نمبری کیسے کروں، اس کے کانفیڈنس میں بھی کمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ ٹپ آ گئی آپ کے سامنے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں تاکہ ہم چیزوں کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ فرض کریں ایک بندہ ہے، ارب پتی ہے، بہت سارے اس کے پاس ماشاءاللہ دولت مند ہے بہت زیادہ، اور اس کا بیٹا ہے جو اس بندے کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے نا آپ 200 روپیہ دیجیے پلیز۔ بابا دینا بھی چاہتے ہیں، والٹ نکالتے ہیں تو والٹ میں دیکھتے ہیں یار 5-5 ہزار روپے کا نوٹ ہے، چھوٹا چینج ہے نہیں اس کے پاس، اور اس وقت شاید کوئی ملے گا بھی نہیں۔ اب کیا کہ گھر میں وہ جو کام کرنے والا ہے ایک بندہ، وہ کہتا ہے استاد جی، سر جی ٹینشن نہ لو، میرے کو ٹوٹے ہے نا، میں دے دینا 200 روپیہ۔ وہ جناب 200 روپیہ دے دیتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، وہ بندہ ہو بھی بڑا سخی، اس کا دل بھی بڑا ماشاءاللہ کھلے دل کا مالک ہو، وہ جو مالک ہے اس کا، تو وہ اس کے ساتھ کیسا اچھا معاملہ کرے گا، کیونکہ وہ اس کے بڑے چہیتے کے ساتھ پیار سے پیش آئے، اس کا فائدہ کیا اس نے۔ تو آپ ذرا تصور فرمائیے، وہ جس طرح سے اس کے پاس دولت ہے، جس طرح سے وہ بندہ جو ہے بڑا کامیاب ہے، بہت آگے ہے ان چیزوں میں، اور سخی بھی ہے ماشاءاللہ، کھلے دل کا بھی ہے ہر لحاظ سے، تو وہ جب اسے واپس کرے گا 200 نہیں کرے گا، اسے بڑھا کے دے گا۔ کیوں کہ وہ بندہ اسے پتہ ہے کہ یار اس نے میرے بیٹے پہ احسان کیا، یعنی کہ مجھ پہ احسان کیا، میں تو اس کا جو ہے احسان ہے کئی گنا کر کے لوٹاتا ہوں۔ یہ کامیاب بندے کی اور ایک سخی بندے کی نشانی ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ سب سے پسندیدہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تو اپنے بندے سے 70 ماہوں سے بلکہ 100 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ان بندوں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرے، ان کے کام آنے کی کوشش کرے، ان کا فائدہ کرنے کی کوشش کرے ہر معاملے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے نہ لوٹائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ کی سمجھنے کہ کامیابی کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ آپ سے کتنے لوگوں کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کیسی ہے کہ سمجھے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہاؤ گریٹ پرسن ہی ریئلی از۔ کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم اس معیار پہ بھی بات کریں نا، کتنے تعداد میں لوگوں نے بینیفٹ حاصل کیا، یعنی کہ ان سے کتنے لوگوں کو فائدہ ملا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ آج کی تاریخ میں اس وقت کوئی 2.25 ارب کے قریب لوگ مسلمان ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جن تک کیا ہے آخرکار کلمہ پہنچا ہے، اور وہ بینیفٹ لے رہے ہیں اسلام کی تعلیمات سے۔ اپنے آپ کو جناب ہم نے پاک کیسے کرنا ہے، ہم نے جناب حلال اور حرام کا فرق کیسے رکھنا ہے، ہم نے جناب دوسروں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ اپنی زندگی کو کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج مسلمان ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلمہ پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب تک پہنچایا نا۔ تو آج کے دور میں اس وقت 2.25 ارب ہیں، تو آپ اگر آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، کوئی 1.5 ارب اس وقت بھی تھے، آپ اور پیچھے چلے جائیے، کوئی 1.25 ارب آپ کو اس وقت بھی ملیں گے، تو آپ سوچیں کہ 1400 سال 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کتنی تعداد میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ قیامت تک فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ جیسے فرمایا نا کہ تمہیں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فائدہ مند مجھے ان کے قریب بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ پیورلی میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارا ایک اپنا پہلو ہے نا، ایک ہمارا جذباتی پہلو بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت ہے ہمارا، ایک لگاؤ ہے ہماری لگن ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ایک دینی نسبت تو ہے ہی ہے، لیکن یار آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آبجیکٹیولی بات کیجئے،
آپ کہیں یار میں مطلب میں اسلام کی بات نہیں کرتا، ویسے آپ ایون غیر مسلم سے ڈسکس کر لیجئے، انہیں بتائیں کہ مجھے بتائیں یار کوئی ایک بندہ مجھے بتاؤ جس سے اتنی تعداد میں لوگوں کو بینیفٹ ملا ہو، کوئی نہیں بتا سکے گا، اس کے میں کہتا ہوں آدھا بھی نہیں ہوگا کوئی۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جس پہ ہم اکثر جو ہے کمپیریٹیولی ہم کم بات کرتے ہیں۔ ہمیں ان پہلوؤں کو پہ زیر بحث لانا چاہیے، ہمیں ان پہلوؤں پہ بھی غور کرنا چاہیے، اور اس کامیابی کے پہلو کو بھی ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بینیفیشل ہیں لوگوں کے لیے۔ تو ان کا سپر کانفیڈنس پھر کیا تھا کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ان کا نقصان کر سکتے ہیں کہ نہیں، انہیں ٹوٹل ڈیپینڈنس تھی ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ لہٰذا انہیں پتا تھا کہ مجھے بچانے والا بڑا ڈاڈا ہے، الحمدللہ بچانے والا سب سے اعلیٰ ہے۔ بھائی جب بچانے والا سب سے اعلیٰ ہے تو پھر کیا مجال ہے کہ کوئی بندہ آ کے نقصان کر جائے؟ تو وہ جو کانفیڈنس نصیب ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب آپ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اس سے مراد یہ نہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ٹوٹل ڈیپینڈنٹ اللہ پر ہونا اس کا مطلب خود کچھ نہیں کرنا۔ بھائی یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ ڈیپینڈ اللہ پر کرنا، توکل اللہ پر کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ریئل everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, but I have to do whatever practically I can do. میں ہر وہ چیز کروں گا جو میں پریکٹیکلی کر سکتا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی ہونا وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، آپ یہ سوچتے ہیں آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو آپ کا کانفیڈنس وہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ چاہے میں نے حق پہ قائم رہنا ہے، چاہے پوری دنیا ہی میرے خلاف ہو جائے، تو وہ بندہ پھر ڈولتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے سپر کانفیڈنس، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا سیشن جو ہے وہ غالباً شاید تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اینی ویز تو آپ ذرا غور فرمائیے اس پہ، ان چیزوں پہ عمل کیجئے انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جتنا آپ زیادہ اللہ کی مخلوق کے کام آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام اتنے ہی زیادہ بنانا شروع کر دے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث کا حوالہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی بھائی بندے کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور فرمائیے، ہم نے اگر کسی کے کام آنا ہے تو ہم تو اس کا کوئی تھوڑا بہت فائدہ کر سکیں گے، اپنی اوقات کے مطابق ہی ہم نے فائدہ کرنا ہے نا، لیکن جب اللہ نے آپ کا کام کرنا ہے، آپ کے کام کو آسان بنایا، تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے تو اپنی شان کے مطابق آپ کے ساتھ معاملات سیٹ کر دینے ہیں، کیونکہ اس کی تو اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ بس ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنی انتہائی لمیٹڈ کوشش کرنی ہوتی ہے جتنے جوگی ہم ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، تو وہ آتا ہے کہ ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب اللہ ہے، یعنی کہ ایک شیطان کی پارٹی ہے اور ایک اللہ کی پارٹی ہے، اور ون اللہ کی پارٹی کرتی ہے، کیونکہ چاہتا وہ جو ہے ہوتا وہی ہے۔ تو آپ کوشش کریں اپنے اعمال، اپنے معاملات ایسے کریں کہ آپ اللہ کی پارٹی میں ہوں اور اللہ کی مخلوق کے کام آنے والے ہوں۔ جو بندہ لوگوں کے حق مارنے کے چکر میں رہتا ہے، یہ سوچا رہتا ہے میں رگڑا کیسے لگاؤں، یقین کیجئے وہ بندہ شیطان کی پارٹی میں ہوتا ہے، شیطان کی پارٹی نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ لہٰذا جو بندہ یہ کہتا ہے یار میں اللہ کی مخلوق کے کام کیسے آ سکتا ہوں، کتنا بینیفٹ کر سکتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے جو کہ حقیقت میں اللہ کی پارٹی میں ہے، اور اللہ کی پارٹی ہی ون کرنے والی ہے۔ حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو پارٹی، وہی کامیابی سے ہمکنار ہونے والی ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا حوالہ ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ مجھے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں 30 دن کے لیے اعتکاف بیٹھوں، مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے کسی بھائی کے ساتھ اس کے کسی کام میں اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں۔ تصور فرمائیے ذرا کہ ایک تو مسجد نبوی ہے اور اعتکاف کون بیٹھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا عظمت چیک کیجئے۔ اور عام طور پہ ہم کتنے 10 دن کی اعتکاف بیٹھتے ہیں، 10 راتوں کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کی بات کر رہے ہیں۔ ان ساری عظمتوں کے باوجود فرمایا مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں۔ تو یہ سارے وہ چیزیں جس سے ہمیں یہ اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے، ہم جتنا لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے، آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ کی جو کانفیڈنس ہے وہ اتنا انشاءاللہ آگے بڑھے گا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی دنیا کی طاقت مل کے بھی اسے کم نہیں کر سکے گی۔ جزاک اللہ جناب، آج کے لیے اتنے ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔